السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی بہت مفید ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ تبدیلی تو ایریز پچھلے ہی ہفتے سے شروع ہو گئی تھی، 27 جون کو جب مرکری نے اپنا گھر بدلا تھا، لیکن وہ تبدیلیوں کا جو ٹائم شروع ہوا ہے سیکنڈ ہاف میں 2019 کے جولائی سیزن میں، ابھی ابتدا میں ہی، تو آپ دیکھیں گے کہ اب جو چینجز آئیں گی وہ آپ کے لیے کتنی مفید ہوتی جائیں گی۔ ایریز اس وقت پلانٹری پوزیشن اتنی طاقتور ہے کہ تقریباً زندگی کے ہر ہی شعبے سے ریلیٹڈ ایریز اس پلانٹری پوزیشن کا فائدہ اٹھائیں گے، بٹ جو سب سے زیادہ اٹھائیں گے ہم ان کا آج ذکر کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک بڑی تبدیلی آپ کو بیان کر دوں کہ وینس 4 جولائی کو اپنا گھر بدل کر آپ کے 4th ہاؤس میں اپیئر ہو جائے گا، یہ ایک تبدیلی ہے۔ ایک تبدیلی 2 تاریخ کو آئے گی، نیو مون اپیئر ہو جائے گا۔ اسی رات دوسری تبدیلی آئے گی کہ چاند سورج گرہن ہوگا۔ تیسری تبدیلی آئے گی کہ مارس اپنا گھر بدلے گا 3 جولائی کو، اور وہ مرکری کے ساتھ 5ویں گھر میں آ جائے گا۔ یہ 4 بڑی تبدیلیاں ہیں، اور ان کو سمجھ کر اگر آپ چلیں گے تو یقیناً لاسز سے بچیں گے اور پروفٹس کی طرف جائیں گے۔ گرہن کے لیے میں کوشش تو کر رہا تھا کہ ایک نئی ویڈیو بناؤں، بٹ مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو ابھی تک پریپیئر نہیں کر سکا، کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن بہرحال سورج آپ کے ہاں کیونکہ 4th ہاؤس میں ہے تو گرہن کے اثرات 4تھے گھر میں ہی ہوں گے، اور یہ سورج کا گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، رات میں ہوگا، اور رات میں ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ساؤتھ ایشین کنٹریز پر کم رہے گا۔ البتہ جو ویسٹ کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ادھر اثر رہے گا، لیکن پھر بھی اس کا جو ریمیڈی ہے وہ میں اینڈ پر بتاؤں گا، اس کو ضرور کنسیڈر کریے گا۔ اب پہلے تھوڑی بڑی باتیں ہو جائیں جو میجر چینجز آ رہی ہیں۔ اس وقت وینس 4تھے گھر میں، 4th ہاؤس از اے ہاؤس آف لگژریز، ہاؤس آف بگ لیولز۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں جو نکھار پیدا کرتے ہیں، مٹیریل نکھار ہو یا اسپرچل نکھار ہو، ویژنز کو براڈ کرنا ہو یا ایموشنز کو براڈ کرنا ہو، تھنکنگ کو براڈ کرنا ہو یا اپنے لائف سٹائل کو انکریز کرنا ہو، یہ سب 4th ہاؤس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ 4تھے گھر میں سورج 22 جون سے ہی ان چیزوں کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جا رہا، لیکن پہلے وہ صرف ارادوں کی طاقت دے رہا تھا، وہ بریوری دے رہا تھا اینڈ آئیڈیاز دے رہا تھا، لیکن اب وہاں پر وینس کے اپیئر ہو جانے سے، جو 4 جولائی کو اپیئر ہوگا، اس اپیئرنس سے کیا ہوگا کہ ایموشنل سیٹسفیکشنز بھی آئیں گی، اور یہ ایموشنز جو ہیں یہ بگ فورمز پر پرفارم کرنے یا بگ فورمز کو کنسیو کرنے میں سورج کے ساتھ مل کر بڑی پرفارمنسز دیں گے۔ اور اس کے ایڈوانٹیج کیا ہوں گے؟ ہر خاتون جو امور خانہ داری پر مامور ہے، وہ گھر کی تعزین و آرائش، گھر میں سکھ اور سکون کے اقدامات زیادہ تیزی سے کرے گی۔ اگر وہ ایریز ہے تو اس کے ذہن میں آئیڈیاز بہت تیزی سے ہوں گے۔ پردوں کے بدلنے سے لے کر گاڑی کے بدلنے تک یا پورے گھر کے ہی بدلنے تک سب آئیڈیاز اس وقت ڈیولپ ہوں گے ایریز کے مائنڈ میں۔ اس کے علاوہ وینس کی یہی اپیئرنس کمیونیکیشن فیکٹر کو بہت سٹرونگ کر دے گی۔ پہلے اگر آپ جنرل میٹنگز کرا کرتے تھے، جنرل لوگوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے، اب آپ کا ویژن براڈ ہوگا تو آپ ہائر ونز کے ساتھ بات چیت کرنے میں کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اور سورج وہاں پر آپ کو نئے راستے بھی دکھائے گا۔ آپ کو یہ تک پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں سے بات کرنے میں فائدہ ہے، کن لوگوں سے میٹنگز کرنے میں فائدہ ہے، کن لوگوں سے کام شراکت داری یا کام کرنے میں ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ سو سن اینڈ وینس از ان آئیڈیل پوزیشن، دونوں پازیٹیو ہیں 4تھے گھر میں، اور اس کا فائدہ لائف سٹائل کو اپ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ پوزیشن وینس کی ایموشنل سیٹسفیکشن اینڈ کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر نفاست بھی پیدا کرے گی، ایسی حصے لطیف جس سے آپ کے اندر ذاتی نوعیت کی جو ظاہری جو چیزیں دکھ جاتی ہیں، ویزیبل چیزیں ہیں، ان کو ٹھیک اینڈ صاف ستھرا رکھنے یا اپ گریڈ کرنے کی بھی آپ کے اندر کسک اور تڑپ پیدا ہوگی۔ سورج کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ نمایاں حیثیت اختیار کر جائے گا، وہ جرنل یا چھپا چھپا نہیں رہے گا۔ تو 4تھے گھر کے ایڈوانٹیجز گھریلو خواتین کو بھی، اینڈ جو میٹنگ کرنے والے ایریز ہیں جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی ایجنڈا پر بات کرنی ہے، کسی مقصد کو فلفل کرنے کے لیے بات کرنی ہے، ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگلی خبر کیا ہے؟ مرکری پچھلے ہفتے 27 جون کو 5th ہاؤس میں داخل ہوا تھا،
5th ہاؤس ویسے ہی رومانس کا گھر ہے، 5th ہاؤس مالی معاہدات کا گھر ہے، اولاد کے حصول کے لیے آسٹرولوجیکلی میں ہمیشہ اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ آسٹرولوجیکلی اگر 5ویں گھر میں طاقتور سٹار پوزیشن ہو تو اولاد کا ہونا، اولاد کی خوشخبریاں یہ حاصل ہوتی ہیں. سو 5ویں گھر میں مرکری کا ہونا مثبت ہے، اور 5ویں گھر میں اب 3 جولائی کو مارس بھی داخل ہو جائے گا. مرکری یہاں زیادہ وہ نہیں سٹیبل رہے گا، اس نے 8 جولائی کو ریٹروگریڈ بھی ہو جانا ہے مرکری نے. وہ اگلی ویڈیو ایگزسٹ کرتی ہے، اگلے ویڈیو میں یہ مرکری کی ریٹروگریشن کے بارے میں رپورٹ دوں گا پوری. اینڈ اب یہ یاد بھی رکھیے گا، ایریز سیٹرن آلریڈی ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر آلریڈی ریٹروگریڈ ہے، اینڈ مرکری بھی اب 8 جولائی کو ریٹروگریڈ ہونے لگا. اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے، تفصیل اگلے ہفتے بتاؤں گا. بٹ 7 پلینٹس میں سے اس وقت 3 پلینٹس ریٹروگریڈ چل رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے جو ملکی حالات میں ہجان آیا ہوا ہے، انسرٹنٹی ہے، یہ کمیونٹی لیول پر ہے، اور جو انڈیویجول لیول پر ہے وہ بھی یہ مختلف سٹار سچویشنز کی بنا پر ذرا ہیزیٹیشن، ایموشنل سکنس، جلد بازی، اینگر فٹس، یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اسے بیلنس کر رکھا ہے، یا جو لوگ بہت اسپرچول ہیں، بہت لونگ ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہیں، بہت بریو ہیں، بہت کیپٹن سٹائل کے ہیں، ان کے لیے بھی وہ ان چیزوں سے ذرا بچے رہیں گے. لیکن جو ذرا سینسٹیو ہیں، ایموشنل ہیں، ذرا ڈرے ہوئے ہیں، یا زیادہ کیا نام لیتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو ان کی پریشانیوں میں یہ 3 پلینٹ جو ریٹروگریڈ چل رہے ہیں یہ اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. اس سچویشن کو ریمیڈی سے ہی ریکور کیا جا سکتا ہے. ہیومن کیپیسٹی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ 3 پلینٹ کی ریٹروگریشن کو بیئر کر سکے، سنبھال سکے. اس کے لیے آپ کو آرٹیفیشل فیول کی ضرورت پڑے گی. اینڈ پر اس کی تفصیل بیان کروں گا. سیٹرن 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ چل رہا ہے. اٹ از اے سلو پروسیجر. بہرحال آپ کو کیریئر میں اس وقت احتیاط برتنا ہوگی، اسپیشلی جاب پیشہ ایریز کو بہت محتاط رہنا ہوگا. جاب سوئچ نہیں کر سکتے، لک فیکٹر بھی نہیں موجود بیکاز آف ریٹروگریشن آف جوپیٹر 9th ہاؤس میں. کچھ پلانز بھی فلاپ ہو سکتے ہیں جو کیریئر سے ریلیٹڈ ہوں گے، کچھ پلانز فلاپ ہو سکتے ہیں جو 9ویں گھر سے ریلیٹڈ ہوں گے. جیسے ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی بگ رسک لینا اس وقت اچھا نہیں ہے. ریٹروگریشن آف جوپیٹر آپ کو اعلیٰ تعلیم کی طرف سے تھوڑا غفلت میں ڈال سکتی ہے. اینڈ اس کے علاوہ اولاد کی ویلفیئر کے لیے کوئی بڑی گیمبلنگ کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے. وہاں سے بھی آپ کو کچھ ان ایکسپیکٹڈ نیگیٹیوٹی مل سکتی ہے. سو اس سیکٹر میں بھی آپ ابھی فی الحال لکی نہیں ہے. بٹ یو آر لکی ان 4th ہاؤس، یو آر لکی ان 5th ہاؤس. 4th ہاؤس میں لگژریز اینڈ ڈیولپمنٹس، اینڈ 5th ہاؤس میں ایموشنل سیٹسفیکشن اینڈ کمٹمنٹس، اولاد کی خوشیاں، ریلیشن شپ کی خوشیاں، ٹریولنگ کی خوشیاں. مارس بھی 5ویں گھر ہے نا، وچ از پروڈیوسنگ اپرچونیٹی فار دا ٹریولنگ، سیر و سیاحت، سیر و تفریح، سینس آف ہیومر، اینڈ کیا نام لیتے ہیں انرجی، جسمانی انرجی. یہ سب چیزیں، تینوں چاروں چیزیں 5ویں گھر کی آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اور بڑی خبر، سب سے بڑی، جس کو اب لمبے عرصے تک میں سناتا رہوں گا، بہرحال وہ اکیلی خبر بہت بڑی ہے. یورینس آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے، بہت پازیٹیو ہے. 2nd ہاؤس از اے ہاؤس آف مٹیریل ایڈوانٹیجز. یورینس کا وہاں پر ہونا آپ کو اپرچونیٹیز دیتا رہے گا. 18 اگست کو جب جوپیٹر بھی ریلیز ہو جائے گا، مڈ آف اگست میں 12 اگست کو اور 18 اگست کو یہ دونوں سٹارز ریلیز ہو جانے ہیں، تو پھر آپ کا لک فیکٹر اور انکریز کر جائے گا، اینڈ آپ ایک اچھے دور میں داخل ہو جائیں گے. ابھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. 2 جولائی کو گرہن ہوگا، سورج گرہن ہے، کینسر ہاؤس میں ہے آپ کا. وہ آپ کا سن جو ہے وہ 4th ہاؤس میں ہے، تو آلموسٹ 4th اور 5th ہاؤس کے ایج پر یہ گرہن لگے گا. تو جو چینجز 2 جولائی کو آنے والی ہیں، ان 2 جولائی کی چینجز میں 2-3 دن ڈمپی بمپی سے چلیں گے ڈیو ٹو دیٹ سولر ایکلپس. یہ سورج گرہن کی وجہ سے 4تھے گھر کے ایڈوانٹیجز، چاہے وینس وہاں پازیٹیو ہو بھی گیا ہے، چاہے وہاں پر مارس پازیٹیو ہو بھی گیا ہے 5ویں گھر میں، تب بھی سورج گرہن آپ کو 2-3 دن کے لیے ٹربل دے گا. اور اس ٹربل کو سیٹل کرنے کے لیے اب ایک تو نماز کسوف 2 نفل نماز ہے رات 11 بجے کے قریب 2 جولائی کو، 2 اور 3 کی درمیانی رات کو پڑھنا بہت اچھی رہے گی. اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں جو 1 بجے تک چلتا رہے، اگر اتنا کیا جا سکے. ادروائز 2 نفل نماز پڑھنا کافی رہے گا. ساتھ میں جو بیسک ریمیڈی ہے جس سے ریٹروگریشن آف جوپیٹر اینڈ ریٹروگریشن آف سیٹرن جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا، اس کے لیے بلو سفائر ضرور پہنیے. اٹ از اے پرماننٹ اسٹون فار ایریز. اینڈ کوشش کریے
کہ اس پرماننٹ سٹون کو مسٹ ویئر کریے، تاکہ یہ جو ریٹروگریشن اکثر آ جاتی ہیں، کوئی سال میں آ جاتی ہے، کوئی 1.5 سال میں آ جاتی ہے، کوئی 6 مہینے بعد ہی آ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو آپ ہر روز ٹربل نہ محسوس کرتے رہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا ویپن ہونا چاہیے جس سے کم از کم یہ جو شارٹ ٹرم ریٹروگریشنز آتی ہیں، رجعت آتی ہے، کمزوری آتی ہے پلانیٹری پوزیشن میں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے، اینڈ بلو سفائر از یور ویپن۔ نیلم کہتے ہیں اردو میں، 8 کیرٹ پہننا چاہیے۔ جو 25 سال سے 40 سال کے لوگ ہیں وہ 8 کیرٹ سے بہترین انداز سے مستفید ہو جائیں گے۔ سورہ شمس از آئیڈیل سورہ جس سے ٹربل آف ٹائم، نیگیٹیوٹی آف ٹائم بیہیویئرز، اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، آئیڈیل ہے۔ کچھ کویسچنز ہیں ہمارے ہمسایہ ملک سے جو مسلمان نہیں ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایز اے مسلم تو آپ سورہ شمس پڑھنے کو دے دیتے ہیں، بٹ ہم کیا پڑھیں؟ تو اس کے لیے میں جلد ایک کویسچن اینڈ آنسر سیشن کسی عالم دین سے ضرور رکھوں گا کہ ان کے لیے یہ کیا ہو سکتا ہے، بیکاز یہ ایک مذہبی ٹائپ کی چیز ہے، تو اس کے لیے میں اپنی رائے نہیں دیتا ہوں، بٹ میں جلدی کوشش کروں گا کہ اس پہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہم لوگ جلد کریں گے، اینڈ وہ میں ریکارڈ ویڈیو آپ کو ضرور بھیجوں گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جو جنرل سوالات عمومی طور پر کمنٹس میں آتے ہیں اس کا میں جواب دوں گا۔ بلو سفائر آف 8 کیرٹس از آئیڈیل۔ سورہ شمس فار 7 ٹائمز ان اے ڈے بہترین رخ اختیار کرے گی۔ سفید رنگ کی چیزیں خیرات کرنا آپ کے لیے بہت مثبت ہے۔ دیٹس آل، بٹ یہ چینجز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ ایریز 2 جولائی، 3 جولائی، 4 جولائی، تینوں دن بڑے بڑے ایونٹ ہیں۔ سورج گرہن ہے، وینس گھر بدل رہا ہے، مارس گھر بدل رہا ہے، اینڈ یہ سب سچویشن جو ہیں یہ میجر چینجز کی وجہ بنیں گی۔ سمجھیں گے تو زیادہ اچھے انداز سے وقت کی سائنس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، نہیں سمجھیں گے تو وقت تو گزرتا جائے گا، وہ نہ کسی کے لیے ٹھہرا ہے آج تک اور نہ آگے کبھی ٹھہرے گا۔ سو ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کی یا ہمارے ایفرٹس کی اس وقت ہمیں خوشی ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اچھے ڈیسیجن لیتا ہے۔ اب ایک اور آخری خبر دے کر پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ہفتے بھی تبدیلیاں ہیں، اگلے ہفتے بھی تبدیلیاں ہیں، اس سے اگلے بھی ہفتے تبدیلیاں ہیں۔ جن لوگوں نے تو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن لینے ہیں اور اسی ہفتے تک اپنے کام پورے کر لینے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے، لیکن جنہوں نے بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں اور اس کو 2 4 10 دن یا شاید 20 22 دن لگیں گے اسٹیبل ہوتے ہوئے، ان کو یہ ویڈیو کی انفارمیشن ناکافی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا انڈیویجول چارٹ بنوا لیں۔ اس کے لیے نیچے نمبر چلتے رہتے ہیں، جب آپ اس پر کال کریں گے تو وہاں سے سارا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے آپ وہ تمام چینجز جو آپ کو ویکلی بیسس پر اگلے 15-20 دنوں میں ملنی ہے، وہ ایٹ دا سیم ٹائم جب ایک پرائیویٹ سیشن میرا اور آپ کا ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم پتہ چل جائیں گی، اور اس سے آپ اپنے اگلے جو بگ رسک ہیں وہ فیصل کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی، اور جب بھی آپ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں اپنے ان ٹاپکس کا ذکر کرتے رہیے جن پر آپ ایسٹرولوجیکل ریسرچز سننا چاہتے ہیں، پروفیشنلی سننا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔